الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ آج ہمارے مہمان عمار خان یاسر ہیں۔ بہت کم عمری میں اللہ رب العزت نے آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ جب بھی ملک میں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو بزرگ اس جوان کی طرف دیکھتے ہیں، اسے بلاتے ہیں، ہدایات دیتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے جس معاملے میں بھی انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے، چونکہ بزرگوں کی دعائیں اور سرپرستی ان کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس میں انہیں کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ حال ہی میں مطالعہ قرآن حکیم نامی نصاب پر ان کی طرف سے بہت شدت سے یہ بات اٹھائی گئی کہ 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ منکرین قرآن کو ساتھ میں لا کر کوئی مشترکہ ترجمہ ہوا، اور اس پر وقت کے شیخ الاسلام کے دستخط ہے۔ اس سے درست ہونا چاہیے، اور یہ نئی نسل کے لیے نصاب مرتب کیا گیا ہے جس سے ان کے اذہان میں بہت سے غلط عقائد چلے جائیں گے اور نئی نسل اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس تحریک کو لے کر اٹھے تا آ کے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب ادام اللہ فیضہم نے اس سے برات کا اظہار کیا۔ اس وقت کراچی تشریف لائے ہیں ہمارے مشترکہ دوست مفتی طلحہ عتیق صاحب کے ادارے ادارۃ الحرمین میں ایک بہت شاندار یتیم بچوں کے لیے ایک بہت بڑا بازار لگتا ہے جہاں وہ مفت شاپنگ کرتے ہیں، تو غالباً اسی سلسلے میں تشریف لائیں۔ میں آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر مفتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر دے، مبارکباد قبول فرمائے۔ آپ نے اور ہم نے بڑوں کی سرپرستی میں، ہمارے ساتھ مولانا ظہیر احمد ظہیر، یوسف بھائی اور قاری ابو بکر صاحب لاہور والے، ان سارے ساتھیوں نے کندھے سے کندھا ملا۔ مطالعہ قرآن کریم والا کام جو ایک نصاب بنا، وہ الحمدللہ ایک مقام پر اب آپ کھڑا ہوا، حضرت شیخ الاسلام کی اس سے برات آ گئی۔ اس پر میں آپ سے ایک نازک سوال کرنے لگا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید ان لوگوں نے شور شرابہ کر کے کوئی دباؤ کریٹ کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ کیا حضرت شیخ الاسلام جیسی شخصیت کسی دباؤ میں آتی ہے؟ دوسری بات، اس کی مضبوط ترین علمی بنیاد کیا ہے؟ مطلب آپ اور میں بات کر رہے ہیں، کیا ہے وہ مضبوط ترین علمی بنیاد جہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، فتنہ ہے، جائز نہیں ہے؟ یہ جائز ناجائز کے فیصلے مطلب یہ کہاں سے ہے؟ وہ صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ سب سے پہلے آپ نے اس آواز کو سوشل میڈیا پہ اٹھایا، ہم تو بہت بعد میں آئے۔ ظہیر احمد ظہیر صاحب اس کو لے کے نکلے، اور ابو بکر قاسمی صاحب نے مسلسل پوڈ کاسٹ کی، یوسف بھائی لگے، اور بہت سارے لوگ ہیں، مفتی محمد صاحب۔ لیکن آپ ہیں مفتی، ظہیر صاحب بھی ہیں مفتی، میں مفتی نہیں ہوں، میں تو بس چھوٹا موٹا ایک طالب علم آدمی ہوں۔ تو میری تو جو مضبوط بنیاد تھی، میں نے جب پہلی ویڈیو کی، میں نے اپنی پہلی ویڈیو کے اندر اس طرح ایک مسودہ یوں لہرایا تھا، صحیح ہے؟ ابھی لاسٹ ویڈیو میں تقی عثمانی صاحب کا خط لہرایا نا، اس سے پہلے میں نے کوئی اتنا موٹا، کوئی تقریباً 100 صفحات کا مسودہ تھا، وہ لہرایا تھا، اور اس ویڈیو کے بعد کہا تھا کہ جس کو یہ چاہیے میں اس کو PDF بھیجوں گا، اور سینکڑوں لوگوں کو بھیجا بھی۔ تو میری بنیاد تو وہ فتاوا جات تھے جو اس وقت تک پاکستان کے مختلف مدارس، نہ صرف پاکستان بلکہ ہندوستان، ساؤتھ افریقہ اور پوری دنیا کے بڑے بڑے مدارس نے فتاوا جات دیے تھے۔ میری دارالفتاؤں نے، اور دارالفتاء آپ کو پتا ہے کہ دارالفتاء کا سلسلہ، آپ زبانی مسئلہ پوچھیں گے میں بتاؤں گا، آپ کہیں گے دے دیں گے، میں کہوں گا فتویٰ چاہیے، آپ کہیں گے بھائی مسئلہ لکھ کے لاؤ، جو لکھا ہوا مسئلہ ہوگا میں اس کے مطابق فتویٰ دوں گا، اور اس کے اوپر پوری سوچ بچار ہوگی، فتویٰ لکھا جائے گا، پھر ایک مفتی کے پاس آئے گا، پھر دوسرے کے پاس جائے گا، اور پھر آخر میں صدر مفتی کی دستخط مہر، لمبا چوڑا ایک پروسیس ہوتا ہے، اس کے بعد یہ فتویٰ مارکیٹ کے اندر آتا ہے۔ تو ہم نے جو کام کیا، جو ویڈیوز بنائیں، ہم نے وہ خالصتاً ان فتاوا جات کی روشنی میں بنائی جو فتاوا جات پاکستان کے موقر دارالفتاؤں نے جاری کیے تھے، جس کے اندر اشرف المدارس تھا، جامعہ فاروقیہ تھا، المدارس کا تو 30 صفحات کا تفصیلی فتویٰ ہے، اور اس کے اندر انہوں نے ایک ایک چیز کو ایڈریس کیا گیا، اور کوئی بندہ وہ فتویٰ ہی پڑھ لینا، اس کے بعد اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ بلکہ ابھی میں نے اپنے سامنے یہ کھولے ہوئے ہیں، اس وقت تک کوئی تقریباً 17 سے زائد بڑے بڑے ادارے ہیں دنیا کے جنہوں نے فتوے دیے ہیں، جس میں ہندوستان سے دارالعلوم دیوبند ہے، اس کے علاوہ مظاہر العلوم سہارنپور ہے، ساؤتھ افریقہ سے مجلس العلماء، ان کا بہت مضبوط وہ تھا جو انہوں نے پورے علماء کی ساؤتھ افریقہ کی جو مجلس ہے، بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ اچھا، اسی طرح کا ایک جھنگ سے 7 دارالفتاؤں کا مشترکہ فتویٰ ہے، اور سب کی مہریں اور بالکل ایسے ہی ہے۔ معاذ بن جبل ہے، جامعہ طیبہ ہے، آس اکیڈمی ہے، جامعہ فاروقیہ کا جو بھی ہے، تو بڑا مطلب ممی ڈیڈی قسم کا سمجھا گیا، ان کا بھی فتویٰ ہے، بالکل فتویٰ اور ٹائٹ، بالکل فتویٰ ہے، جس کو چاہیے میں PDF میرے پاس ابھی جو میں نے نئی PDF بنائی ہے، اس میں تقریباً کوئی 200 صفحات کی PDF ہے، اس میں یہ تمام کے تمام 17 اداروں کے فتاوا جات ہیں، اس میں تقی عثمانی صاحب کا اظہار برات ہے، اس میں ناصر الدین خاقوانی صاحب کا اظہار برات ہے۔ جو ناصر الدین خاقوانی صاحب نے کہا انہیں شامل کرنا بالکل ایسا ہے جیسے قادیانیوں کو شامل کرنا،
اور کہا کہ اگر میں نے کوئی لکھ کر بھی دیا ہے اولن تو دیا نہیں، اور اگر دیا ہے تو اس سے بھی اعلان ہے۔ اچھا مفتی صاحب، میں یہاں پہ قادیانیوں کی بات کی ہے، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، قادیانی اس قرآن کو مانتے ہیں؟ مانتے ہیں، مانتے ہیں نا؟ مانتے ہیں۔ چند آیات کی تشریح کے اندر ان کا اپنی ذاتی تشریح ہے، ایسے ہی ہے، بالکل، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ٹھیک ہے، یہی کہتے ہیں، یہی قرآن نازل ہوا تھا، یہی نازل ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جبریل امین یہی قرآن لے کے آئے تھے، اللہ نے یہی بھیجا تھا، قادیانی یہی کہتے ہم ہیں، تک یہی پہنچا ہے، یہی کہتے ہیں۔ تو کیا آپ قادیانیوں کے ساتھ قرآن میں ترجمے مشترکہ ہو سکتے ہیں؟ نہیں، وہ تو منکرین ختم نبوت ہیں، نہیں ہو سکتے نا، نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ تو میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جو اس قرآن کوئی نہیں مانتا کہ یہ وہ قرآن ہے ہی نہیں جو جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لے کے آئے تھے، اور یہ قرآن اب تک جو یہ آیا نہیں مانتا، اس کا فیصلہ کہاں سے ہوتا ہے؟ ان کے اپنے ساری چیزیں بنیادی عقائد کی کتابوں، بنیادی عقائد میں ہے، سارا کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے ابھی کے پچھلے 1 سال کے بیانات کو اٹھا کے دیکھ رہے، جس میں وہ کراچی میں وہ بندہ کہتا ہے کہ ہم نے اصل نسخہ دریافت کر لیا، نے کہا لندن کے ہم نے اس سے ٹیسٹ بھی کروائے ہیں، وہ 1400 سال پرانا نسخہ نکلا ہے اور وہ انشاءاللہ ہم لے کے آئیں گے۔ ان کے آصف رضا یہ الوی 1400 سال پرانی امت ساری بغیر قرآن کے چلی گئی۔ ایسے ہی ہے۔ تو مجھے اب آپ سوال کا جواب دیں کہ جو قادیانی اس قرآن کو مانتا ہے کہ یہی قرآن اللہ نے جبریل کو، جبریل نے رسول اللہ کو، رسول اللہ سے چلتے چلاتے یہاں تک پہنچا، صحیح مانتا ہے، چند آیات کے اندر ترجمے تفسیر میں اور باقی چیزوں میں ان کا عقیدہ الگ ہو کہ وہ منکرین ختم وہ جو بھی ہوتا ہے، لیکن یہ قرآن صحیح مانتا ہے وہ کہ الفاظ یہی ہیں، ان کے ساتھ اب ترجمہ نہیں کر سکتے، مشترکہ نہیں کر سکتے، تو پھر آپ اس کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں جو کہتے ہیں یہ قرآن ہی صحیح نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ اس سے بڑی اور بدبختی کیا ہوگی آپ کے لیے کہ آپ ایک مسلمان ہیں، خود کو سنی بھی کہتے ہیں، خود کو رسول اللہ صلی اللہ حتیٰ کہ علیہ بعض وسلم علماء نام لیوا بھی ہیں، لیکن چند ہزار کی نوکری کے پیچھے آپ کہتے ہیں کہ جی یہ تو بن سکتا ہے اس کے ساتھ۔ اچھا، میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے، جو بھی آ کر مطالعہ قرآن حکیم نامی نصاب کے حق میں کوئی کمنٹ کرتا ہے، اس کے نام پہ کلک کر کے اس کے پیج پہ چلے جائیں، وہ ان کا مشاہرے پر ملازم ہے، کہیں نہ کہیں پڑھا رہا ہے۔ تو آپ دو چیزیں ہیں یہاں پہ مفتی صاحب، آپ اس آئی ڈی کو جو کمنٹ کر رہے ہیں، گالم گلوچ ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے، آپ اس آئی ڈی کو کھولیں گے، یا تو وہ ان کا ملازم ہوگا، یا پھر وہ آئی ڈی نئی بنی ہوگی، اس پہ ایک پوسٹ بھی نہیں ہوگی، پروفائل لاک ہوگی، اس کا نام عجیب و غریب سا ہوگا، اس کی پروفائل پکچر کوئی عجیب و غریب سے لگی ہوگی، اور آپ دیکھتے ہی پہچان دیں گے نا اس کے شجرہ نسب نکالو تو یہ وہی علم فاؤنڈیشن کے کھرے گھر تک اس کا شجرہ نسب جائے گا، اور یہ فیک آئیڈیا بنا کے فاؤنڈیشن پر مجھے بات یاد آ گئی، کیا یہ درست ہے کہ انہوں نے جس سے بھی تقریر لی ہے وہ ابتدائی کوئی مسودہ بچوں کا دکھایا ہے؟ یعنی یہ دجل ہے، دھوکہ ہے؟ کیا آپ اس بات، جیسے آپ دارالفتاء کی بات پر پوری طرح متیقن ہیں، آپ اس بات پر بھی متیقن ہیں کہ یہ دھوکہ ہوا ہے جو تقریریں لی گئی ہیں؟ شیخ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے خط کے بعد ابھی بھی اگر آپ کو اس بات میں شک ہے تو پھر میں اور یا کسی اور کو شک ہے تو پھر اب ہم کیسے کسی کو یقین دلا سکتے ہیں کہ تقی عثمانی صاحب نے یہ الفاظ مینشن کی ہیں کہ سجی دکھا کے کھبی ماری گئی ہے، دکھایا کچھ گیا ہے، انہوں نے کہا کہ بالکل بچوں کی ابتدائی، اس میں تصاویر تک شامل تھیں، اتنی بچکانا، لیکن اس کے بعد اس تقریر کو اور اس وہ جو انہوں نے تائید تھی اس کو استعمال کرتے ہوئے مسالک اور مذاہب اور اگر ہم مفتی تقی عثمانی صاحب کے ایگزیکٹ الفاظ میں اگر آپ کو بتا سکوں ان ساری چیزوں کے آخر میں وہ کیا کہتے ہیں کہ مندرجہ والا وجوہ کی بنا پر بندہ مطالعہ قرآن حکیم یا متفقہ ترجمہ قرآن کے نام سے جو کتابیں یا اس کے مختلف ایڈیشن شائع ہوئے ان سے اظہار برات کرتا ہے۔ تقی عثمانی صاحب جیسا بندہ بہت ایک نفیس قسم کی آدمی ہے، وہ مختلف ایڈیشنز کا لفظ بڑا اہم ہے۔ ہم نے پنجاب بک ڈپو لاہور کی ایک کتاب دیکھی جس میں 48 حوالہ جات ہیں، اس کے سر نامہ پر 3 لفظ ہیں، ایک قومی نصاب کونسل، دوسرا وفاقی وزارت تعلیم و فنی تربیت، تیسرا اتحاد مدارس تنظیمات دنیا، اس میں 48 حوالے ہیں، 48 کے 48 منکرین قرآن گستاخان صحابہ کا ہے۔ یعنی یہ ایک ٹائٹل لے کے نیچے انہوں نے جو انبار لگایا کتابوں کا، خدا کی قسم انہوں نے اٹھا کے طوفان کر دیا۔ آپ کو پتہ چلا ضیاء الرحمن صاحب جو بالکل ابتدائی ادھر جامع مسجد بلال کے ہیں اور وہ ایک بڑے عالم بھی ہیں، قاری بہت اچھے ہیں، ان سے شاہ نواز آوان نے وہ خط آپ میرے پاس ہوگا، وہ دیکھیے ذرا جو آپ مجھے دکھا رہے تھے، اس میں کیا چیز ہے جو آپ بتا رہے تھے؟ اچھا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ تصدیق نامہ قرآن کریم کے متن کے سلسلے میں تھا، یعنی ترجمے سے کوئی تعلق نہیں، ترجمے سے کوئی تعلق نہیں، ترجمے تفسیر باقی حوالے کسی سے کوئی تعلق، وہ جو کہ قاری ہے نا، صحیح ہے، قاری نے کیا دیکھنا ہے؟ متن دیکھنا ہے، زبر زیر پیش ٹھیک ہے، قرأت سے اس کی ٹھیک، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے صرف اور صرف مطالعہ قرآن کریم برائے طلبہ و طالبات کے 3 حصوں اول دوم سوم کی منتخب صورتوں اور آیات کے اعراب کو بغور دیکھا۔ مقصد یہ تھا کہ دوران تلاوت کسی کے علم میں کوئی غلطی آئے تو اس کی درستگی کا فوری بندوبست کیا جائے۔
صرف یہ مقصد تھا، لیکن انہوں نے ان کی تصدیق، ان کی کئی ایڈیشنز میں اسے ایز اے تقریض چلا دیا، ایز اے تقریض چلا دیا. یہ کتنا بڑا ظلم. مطلب اچھا آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ دروس قرآن کے نام پر کراچی میں کوئی 20-25 جگہ اس وقت بھی دی علم فاؤنڈیشن کہہ لیں، اب تو شجاع الدین شیخ صاحب بھی اس کو الگ نہیں کرتے، وہ تنظیم اسلامی کے امیر کی حیثیت سے گفتگو کرتے ہیں اور پھر وہ مطالعہ قرآن کا نام لے کر کہتے ہیں ہم نے امت کی کوئی خدمت کی ہے. آپ اس کو امت کی خدمت نہیں سمجھتے مطالعہ قرآن حکیم؟ یہ کوششیں تو پہلے بھی ہوئی ہیں اس پہ. وہ قاضی ظہور صاحب جو ہیں چکوال والے، انہوں نے تفصیلی قاضی مظہر حسین صاحب ان کے والد ظہور صاحب کے والد تھے جو، ٹھیک ہے ان کا تفصیلی رسالہ وہ منظر عام پہ 85 میں. تو یہ کوششیں ایران میں بھی ہوئی ہیں اور یہ کوششیں لبنان میں بھی ہوئی ہیں اور UK وغیرہ میں بھی ہوئی ہیں کہ ہم کوئی مشترکہ ایسا جیسے میں اس کی مثال دیتا ہوں، ذہن کے اندر آیا، میں نے اس پہ 2 سال پہلے ولاگ بھی کیا تھا. ابراہم اکارڈ آیا، جیسے ٹرمپ کی سربراہی میں، ٹرمپ کی پہلی مدت صدارت میں انہوں نے ابراہم اکارڈ نکالا، پاکستان بھی اس میں شامل ہوگا اور اسرائیل، یہ سعودی عرب کا UAE اس کے تحت ہوا، 9 مختلف عرب ریاستیں شامل. تو وہ کیا تھا کہ دین ابراہیمی، ہم کوئی ایسا درمیانہ دین نکالیں کہ بس اپنے دین پر سارے عمل کریں، کسی دوسرے کو غلط نہ کہیں، اور کوئی مشترکہ طور پہ ایسی چیزیں نکالی کے جائیں کہ جس پہ کسی کو اختلاف وغیرہ نہ ہو، یعنی کوئی حق نہیں، کوئی باتیں. اور اس میں پاکستان کی بہت بڑی 1-2 ایسی شخصیات بھی شامل ہیں کہ جن کا نام ہم بھی لیں تو جس طرح شیخ تقی الاسلام صاحب کے تقی عثمانی صاحب کی تقریر پیش کرتے تھے لوگ کہ دیکھیں جی وہ سیانے ہیں کہ یہ سیانے، تو وہ شخصیت بھی ایسی ہے. لیکن تو یہ ساری کوششوں کو گھما پھرا کے دیکھیں تو آ جا کے یہی مدعا نکلتا ہے کہ جس طرح رمضان میں کوشش باطل کو ملتبس کر دو، ایسے ہی کر دیا جائے، ان کو ایک برائلر مسلمان بنا دیا جائے، برائلر مسلمان کہ بس ٹھیک ہے یار، کوئی نہیں یار چلتا ہے، یار پھر کی ہو گیا، لوگ کہتے ہیں نا چلتا ہے یار پھر کی ہو گیا، یار ایڈے متشدد نہ بنو یار. تو اچھا یہ ایران کا واقعی کردار بڑے لوگوں کی نظر میں اب ختم ہو گیا، وہ عربوں کو یہ جو حملے وغیرہ چل رہے ہیں، یہ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کون سے حملے؟ یہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کے ایران پر حملہ کر دیا ہے، تو اس حملے کو آپ کس نظر سے، بلکہ پہلے تو آپ یہ بتائیں یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تنازعات ہیں اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ شاید غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے. امت مسلمہ آلریڈی اتنی تفریق، تقسیم اور اندرونی خلفشار کا شکار ہے کہ وہ کسی مزید سانحے کی متحمل نہیں ہو سکتی، اور بطور ایک ذمہ دار شہری ہونے کے اور جو لوگوں کو انفلوئنس کر سکتا ہے، یا کوئی عالم دین ہے یا مفتی ہے، اس کا کردار وہی ہونا چاہیے کہ وہ جلتی ہوئی آگ پہ پانی ڈالے، اس کو بجھانے کی کوشش کرے، خیر خواہی کی بات کرے. لیکن ہماری جو سرحدات ہیں پاک افواج اس کی محافظ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی ان افواج کو سرحدات کے اندر در اندازی کرنے کی کوشش کرے تو اس کو منہ توڑ جواب دیں. وہ پھر افغانستان ہو، ایران ہو، انڈیا ہو، کوئی بھی ملک ہو جو پاکستان کے سرحدات کو تسلیم نہیں کرتا اور اس کو ایک مذاق کے طور پہ کرنا چاہتا ہے، ہم ان کی سرحد میں مداخلت کریں نہ وہ ہماری کریں، جیسے سورہ حجرات کی وہ جو آیت مبارکہ ہے. تو ہم وہی کہتے ہیں کہ ہم صلح صفائی کی کوششیں ہوں اور دونوں طرف کے مسلمانوں کو پرامن اور بہتر انداز میں رہنے کی ان کو تلقین کی جائے. لیکن جہاں میں بات آئے گی کہ سرحدات کی اور آپ ایک اس کے اندر چڑھتے چلے آئیں گے کہ جی ہم نے تو ناٹو سے پوچھو اور فلاں سے پوچھو اور فلاں سے پوچھو، تو پھر آپ جو بھی ہیں تو ہمارے پاس ایک منظم آرمی ہے، اس کا وہ اسی دن کے لیے ان کو کھلایا پلایا بڑا جوان کیا ہے کہ وہ جو ہماری حملہ آور ہیں ان کو اچھا ویسے دیکھا جائے نا پاک فوج نے حق ادا کیا واللہ، اتنی شہادت. ابھی 32 کلومیٹر کا ان کا جو علاقہ ہے وہ ابھی لیٹسٹ اطلاعات کے مطابق وہ ہماری افواج اندر ہیں اس طرف. اللہ تعالیٰ یہاں کرم کا. اور یہ جو ایران اسرائیل والا تنازع ہے، یہی وہ ایران جو پروکسیز لڑ رہا تھا، یہی وہ ایرانی عوام جو شام کے 15 لاکھ مسلمانوں کے قتل عام پہ چپ تھی، عراق میں قتل عام پہ چپ تھی. اس شٹی رجیم نے اپنے ہزاروں کو قتل عام کر دیا. اچھا اسلام آباد میں 70 بے گناہ افراد ایک مذہبی عبادت گاہ، آپ مانتے ہیں کہ دنیا کی کسی عبادت گاہ پر حملہ دہشت گردی ہے؟ بالکل دہشت گردی ہے. کسی آدمی کو آپ نہیں مار سکتے کہ اس کا فلاں مذہب ہے. عیسائی کو بھی نہیں مار سکتے، یہودی کو بھی نہیں مار سکتے، بالکل ایسا کسی کو بھی نہیں مار چاہے کہ مسجد کے اوپر یا کوئی بھی ہندو کو نہیں مار سکتا ہے، مندر نہیں، بالکل نہیں مار سکتے. اسلام اجازت نہیں دیتا. اچھا یہاں 70 بے گناہ افراد مارے گئے، انہوں نے پورا ملک سر پہ اٹھا کے کہا فلاں کو اٹھا لو، فلاں کو اٹھا لو. ہزاروں ایران میں، تہران میں قتل کر دیے وہاں کی حکومت نے. 32,000 کا 32,000 اس پہ کوئی نہیں بولا کہ یار وہ ظلم ہوا ہے، وہ قتل عام غلط ہوا ہے. اب دیکھیں کہ وہ آخرکار پلٹ کے ایران پہ آ گیا. آج ایران جل رہا ہے اور ایران پر حملہ ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے ظلم جہاں بھی ہو ٹائم سے اٹھ کے اس کی مخالفت کرنی چاہیے، ورنہ آگ دہلیز تک چلی آتی ہے. اچھا بہرحال اس میں ایک چیز مجھ سے میں یہاں پہ لازمی مینشن کرنا چاہوں گا. ہم جہاں پہ ایران اور ایران کے گماشتوں کی بات کرتے ہیں کہ جب
ایران پہ مشکل وقت آتا ہے یا ایران اور پاکستان کا تنازع چل رہا ہوتا ہے تو پاکستان میں بہت سارے ایسے ایرانی ٹاؤٹ ہوتے ہیں جو پاکستان سے پہلے ایران کی بات کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو ہمیں ساتھ یہ بھی بات کرنی چاہیے کہ ابھی پاکستان افغانستان کا معاملہ ہے جہاں پہ ہم صلح صفائی کی بات کر رہے ہیں, وہیں پہ پاکستان کے اندر بہت سارے ٹاؤٹ ایسے بھی ہیں کہ جب پاکستان افغانستان کا معاملہ آتا ہے تو وہ افغانستان کے مجاہد بن کے سامنے آ جاتے ہیں. رہتے پاکستان میں, شہری پاکستان کے ہیں, مسلمان ہیں, بات کرو ناپ تول کے, ٹھیک ہے, اعتدال بات نہ کرو. اعتدال کی بات یہ کہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے, صلح کی کوشش ہونی چاہیے. مسلمان آپس میں لڑتے ہوئے اچھے نہیں لگتے ہیں. لیکن اب مثال کے طور پہ سراج الدین حقانی صاحب کا کل کا کلپ ہے, میں نے اس کو ری ٹویٹ بھی کیا میں بلکہ, اور اس کو ذبیح اللہ مجاہد نے شیئر بھی کیا ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتھینٹک کلپ ہے, ذبیح اللہ مجاہد نے اس کو شیئر کیا. اب اس کے اندر سراج الدین حقانی صاحب کیا فرماتے ہیں, میں ان کے جملے جو ان کے اپنے ترجمان نے ترجمہ کر کے اوپر لگائے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ماضی میں افغانوں کے درمیان جنگ کے وقت مختلف مقاصد تھے, لیکن اب تمام افغانوں کا مقصد ایک ہے اور وہ ایک آواز ہو کر پاکستان کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہے. یہ سراج الدین حقانی صاحب ہے, انہوں نے کہا ہے. ذبیح اللہ مجاہد صاحب اس کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں. اچھا, اب ان کے جواب میں نے سمپل ایک جملہ لکھا, ٹینشن نہ لیں خلیفہ صاحب, آپ کی پنگے بازی کے مقابلے میں چند ایک گندے انڈوں کو چھوڑ کے پورے پاکستان کا مقصد بھی ایک ہے, شوق پورا کر لیں آپ. بالکل صحیح ہے. انہوں نے نام لے کے سارا کچھ کیا, ہم نے منع. لیکن یہیں پہ ان کے ریپلائز میں آپ جا کے دیکھ لیں گے, سب پاکستانی ہیں. جو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ پاکستانی سے زیادہ ایرانی ہیں, تو ہمیں یہاں یہ بات بھی کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو پاکستانی سے پہلے افغانی ہیں. غلط ہے. تو ہم جہاں پہ ان کی وہ کرتے ہیں کہ جی تم پاکستان سے زیادہ ایران کے وفادار ہو, تو ہمارے اندر جو ہمارے حلقہ احباب میں جو مچھلیاں ہیں جو پاکستانی ہونے سے زیادہ جن کو مفاد افغانستان کا عزیز ہے, ہم اس پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ اچھا یہ بتائیں, یہ جو اتنا لمبا چوڑا وہ آتا تھا کہ فلاں ہیڈ ہے دی علم فاؤنڈیشن کا, فلاں ہیڈ آف قرآن پروگرامز ہے, اس میں وہ جو شاہ نواز اعوان ہے, میں چیلنج کرتا ہوں, عبدالرحمن مدنی میں چیلنج کرتا ہوں کہ شاہ نواز اعوان بیٹھ جائے, قرآن کریم کے چند صفحات کا ترجمہ کر دے وہ. جی, اس میں منظور مینگل صاحب نے بھی اپنے خط میں یہ مینشن کیا ہے کہ حافظ شاہ نواز اعوان جو اس پورے کمیٹی کا ہیڈ تھا, وہ حافظ ہے سمپل, وہ عالم بھی نہیں ہے, اور سب کو تدریس کا بھی کوئی تجربہ نہیں ہے. وہ سنا ہے کوئی اسکول وغیرہ ہے, کوئی وہ چلاتا ہے کوئی, تو پھر تو اگر بنانا ہی تھا تو میرے والد صاحب کو ہیڈ بنا دیتے یار. وہ تبلیغی جماعت سے 34-35 سال سے وابستہ ہیں, وہ بھی اسکول ہی چلاتے ہیں اور وہ انجینئر بھی ہیں. تو اور ماشاءاللہ انہوں نے خود شوق سے کوئی 6-7 پارے حفظ بھی کیے ہوئے ہیں, بڑی بڑی صورتیں ساری ان کو آتی ہیں, ترجمہ سارا ان کو آتا ہے, عربی ماشاءاللہ اچھی بول لیتے ہیں بیرونی اسفار کی وجہ سے. تو کو بنانا ہی اسکول دا پرنسپل تھا میرے پہ انہوں نے بنا دیا. یہ جتنی جگہ تراجم قرآن کا سلسلہ ہے, کہیں بھی عالم کو نہیں لاتے. یہ بڑی باریک واردات ہے. یہ اپنے ہاں رکھتے عالم یا قاری ہیں نماز پڑھانے کے لیے, کیونکہ ان کے بڑے بھی 5 وقت نماز وقت پہ نہیں پڑھا سکتے, لیکن نہ جمعہ پڑھانے دیتے ہیں نہ درس دینے دیتے ہیں. یہ جہاں جہاں دروس قرآن کا اہتمام کر رہے ہیں, یہ اچھے اچھے علماء کو آگے لائیں اور علماء سے کروائیں. یہ علماء سے کیوں کاٹ رہے ہیں قوم کو؟ نہیں, میرے خیال بہت سارے علماء بھی جڑے ہوئے ہیں ہمارے اپنے دارالعلوم کراچی کے علم فاؤنڈیشن کے ساتھ, جامعہ الرشید. اب وہ جو علماء جڑے ہیں وہ دیکھیے, ایک ہے جو 30-35-40 ہزار کی ملازمت ہے جس میں مطالعہ قرآن حکیم نامی نصاب پڑھا رہے ہیں. اچھا, وہ تو ان کے کئی لوگ آئے جان بوجھ کر پڑھا رہے ہیں, وہ اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں, اور وہ بندے لے کر گئے. کا مقصد کیا ہے پھر ان کو تاکہ لوگوں کو یہ دکھا سکے کہ جی ہم نے تو علماء ہی پڑھا رہے ہیں. نہیں, صرف اتنا نہیں ہے, ہر ایک کو کانا کر لو, ہر ایک کو ملا لو. جب لوگوں کے مالی مفادات متعلق ہو جائیں گے آپ چپ ہو جاؤ, آپ کی طرف سے دلائل وہ لوگ دیں گے. حتیٰ کہ ایک شخص ہے, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا, وہ آیا اور ایک بڑے تعلیمی ادارے میں اس نے کہا جی کچھ علماء دے دیں جو بے روزگار ہیں, ہم ان کے لیے روزگار کا انتظام کریں گے. وہ بعد میں ان کو کسی نے بتایا دی علم فاؤنڈیشن کی طرف سے آیا, یہ آپ کے مولویوں کو لے جا کے ٹریننگ دے کے اس کام پہ لگائے گا, اور کل یہ کہے گا دیکھو جی یہ سارے علماء ہمارے ساتھ تھے. انہوں نے دارالعلوم کراچی اور بنور ٹاؤن کے فاضلین لیے, نہیں ان بیچاروں سے کام کرایا. وہ سمجھتے ہیں یہ ہم نے ترجمہ کیا ہے, انہوں نے تھوڑی کیا ہے. یہ جو انہوں نے ڈالنا تھا وہ ڈالا ہوا, یہ کانے کر کے. اور ابھی اگر آپ دیکھیں وہ ہماری ویڈیوز کے نیچے وہی بیچارے آ کے کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے اس لیے کہا نا 40-50 ہزار کی نوکری رزق اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے, لیکن اس طرح کے کام ہمارے ہی علماء ہمارے خلاف کھڑے کر دیے انہوں نے, اور کس 40-50 ہزار کی نوکری کے پیچھے. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ انشاءاللہ حضرت شیخ الاسلام کی برات کے بعد قاری حنیف چالندری اور جو دیگر ہمارے حضرات ہیں اللہ نے چاہا ان کی برات آئے گی انشاءاللہ؟ شیخ الاسلام کے بعد کسی کی ضرورت ہی نہیں رہی. اچھا, یہ بھی ایک بات ہے, ضرورت ہے, ضرورت تو ویسے نہیں ہے. جب ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں, جب شیخ الاسلام صاحب نے کہہ دیا تو ایک ہوتا ہے کہ نچلے سارے, پہلے جب ہم جاتے تھے تو سب یہی کہتے تھے کہ حضرت شیخ الاسلام کے پاس جاؤ. ہماری پوسٹوں پہ یہی کمنٹ آتا تھا, آپ نے بھی سنا ہوگا, تسی سیانے ہو کہ شیخ الاسلام صاحب سیانے ہیں. تو ہم کہتے تھے بھائی سیانے وہی ہیں,
ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جو دجل ان کے ساتھ کیا گیا, اب وہ سارا دن بیٹھ کے تو یہ مسودے نہیں پڑھ رہے, دیکھ رہے, سوشل میڈیا تو نہیں دیکھ رہے نا, صحیح ہے, بلکہ اس کی زندہ مثال دیکھیں. ابھی حال ہی میں اب اس میں تقی عثمانی صاحب کیا سارا دن بیٹھ کے اسکرولنگ تو نہیں کر رہے کہ انہیں پہچانو کہ اے آئی ویڈیو کیا ہے, یہ تو دائیں بائیں والے کام سارا خراب کرتے ہیں. وہ جو کیا لفظ ایک ذہن میں آگا نہیں بولتے, تو انہوں نے دکھائی, تقی صاحب نے دیکھا, انہوں نے اس پہ رائے دے دی, پھر بعد میں وہ میں رات بھی بات ہوئی تو ان کی میں نے بتایا کہ اس پہ ان کو آگاہ کریں, اور اگلے انہوں نے کہا انشاءاللہ اگلے کسی بیان میں وہ اس کی وہ کر دیں گے, تردید کر دیں گے, وہ مجھ سے ہو گیا تسامو. تو اسی طرح کے یہ معاملات ہیں. شیخ الاسلام صاحب دجل, فریب, دھوکہ دہی, دکھایا کچھ, کیا کچھ, سامنے کچھ رکھا, پس پردہ کچھ تھا. تو وہ بڑے ظرف کے لوگ ہیں, انہوں نے دیکھا کہ یار ایک اچھا کام کیے, انہوں نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے, بچوں کو قرآن کے جوڑنے کے حوالے سے, بہت اچھی بات ہے, اس میں ہمارا حصہ بڑھ جائے یار. جس طرح ہم نے کہا تلا تیک بازار لگا رہے ہیں, اس میں میرا حصہ کیا ہے, میرا حصہ یار میں آ کے, میرا میڈیا کا کام ہے, میڈیا پہ اس کو جو ہے نا ہائی لائٹ کر دیں, ہم یہ کر سکتے ہیں. شیخ صاحب نے کہا ہماری تقریر سے اگر بچوں کو چل جائے گا تو کیا, لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ اس تقریر کو انہوں نے کہاں کہاں بیچنا ہے, کہاں کہاں استعمال کرنا ہے, اور وہ تو اردو بازار کے اندر جا کے بک رہے ہیں کہ جی آج کے بعد کسی ترجمے کی, کسی تفسیر کی ضرورت ہی نہیں ہے. پورا اکٹھا چھاپ دیا متفقہ کے نام سے, مساجد میں رکھوانا شروع کر دیا. بالکل ایسا ہی ہے. جب حضرت شیخ الاسلام کے پاس پہنچایا گیا, حضرت شیخ الاسلام پریشان ہو گئے. مجھے ایک تصویر بھیجی عبد الرحمان بھائی, آپ یقین کیجئے میسنجر میں ڈھونڈنی پڑے گی, اس نے کہا کہ بھائی یہ پاک افغان بارڈر پہ ایک مسجد کے اندر یہ متفقہ ترجمہ قرآن پڑھا ہوا ہے, آپ کیا بات کر رہے ہیں. یعنی 1400 سال میں جو ترجمے لکھے گئے, سارا کچھ ہوا, انہوں نے کہا جی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب حافظ شاہ نواز امان آ گیا, ہو گیا, حافظ شاہ نواز امان نے کر دیا, شجاع الدین شیخ نے کر دیا کہ اب بس اس کے بعد بس قیامت ہے, قیامت تک کے لیے تاریخی کام ہو گیا. آپ نے بھی قیامت ہی کر دی ہے ان پہ. تو مقصد کیا تھا, اب ایک چور دروازے سے ان کو شامل کیا جو آلموسٹ دنیا پہچان گئی تھی. اچھا میں آخری سوال کرتا ہوں آپ سے. یہ تو بات ہو گئی کہ بہت ساری منفی باتیں ہیں, منفی کمنٹس ہیں, باتیں. یہ بتائیں اس کام کے دوران دعائیں ملی, بزرگوں کی سرپرستیاں ملی ہیں, کو بشارات ملی ہیں, یہ بتائیں. آپ اس سے زیادہ جانتے ہیں, آپ بتائیں. شروع آپ نے کیا تھا تو الحمدللہ مجھے تو شروع سے ہی, میں 2018-19 سے ویڈیوز کر رہا ہوں, 21 سے ہم نے باقاعدہ فوکس میڈیا شروع کیا. تو جہاں جدھر گئے, جب جن علماء کے سامنے تعارف ہوا, انہوں نے بہت دعاؤں سے نوازا, بہت شفقت, محبت, مسلسل روابط. لیکن وہ رسول اللہ نے فرمایا نا کہ قرآن ایسی چیز ہے کہ اللہ چاہے گا جس کو اس کی برکت سے عزت دے دے گا, جس کو چاہے گا اسی کی برکت سے ذلیل و رسوا کر دے گا. تو میں صحیح معنوں میں نے اس قرآن کی جو برکت وہ دیکھی ہے, وہ پچھلے 1-1.5 سال کے اندر دیکھی ہے. جب سے مطالعہ قرآن کہ اس پہ جب سے ہم نے کام کیا, اللہ نے وہ عزت دی ہے. اور بڑے بڑے علماء کے ہماری ایک حسرت رہتی کہ ہم ان کا ہاتھ چوم سکیں, انہوں نے ہمارے ماتھے چومے اللہ اکبر, کہ بیٹا اللہ نے جو ہے نا وہ آپ سے کام لیا. تو اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے. پہلے بھی میں اکثر کہا کرتا ہوں, ہمارے شیخ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب, تو جب میں ان سے جڑا 2023 میں, تو اس کے بعد میں نے اپنے کام میں برکت محسوس کی حقیقی معنوں میں, اس کے اثرات میں, اس کے نتائج میں, اور لوگوں کی جو محبت تھی اس میں. اللہ والوں کی نگاہ ہوتی ہے, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تو محسوس کیا ان کی توجہ کے بعد, پھر ان کا جو پیار تھا مجھ سے اور مسلسل رابطہ اور شفقت فرماتے تھے وہ, اس کے بعد میں نے محسوس کیا اپنے کام میں برکت. اور پھر مطالعہ قرآن والے کام کے بعد جب متوجہ ہوئے سارے حضرات, اس کے بعد اگر اب تک آپ دیکھ لیں ہم کون ہیں, کیا ہیں, ہم تو وہی ہیں جو 2020-21 میں تھے, آج بھی وہی ہیں. لیکن بزرگوں کی جس طرح شفقتیں بڑھتی گئی, ان کی دعاؤں میں ہمارا نام آتا رہا, ہمارا حصہ پڑتا رہا, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں چمکاتا ہی جا رہا ہے. تو اس میں بنیادی جو میں سمجھتا ہوں وہ اللہ کے کلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نازل کردہ ان پہ کتاب ہے, اس کی برکت ہے کہ اللہ نے اس کے برکت سے ہمیں چمکایا ہے. ہمارا اس میں کیا کردار ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا خیر دے. میں مختصر لفظوں میں مدعا رکھتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم آسان ہے, اسے ہر آدمی سمجھ سکتا ہے اور اس کا حق ہے سمجھنا چاہیے, لیکن ہر آدمی کو اس کے سمجھانے کا حق نہیں ہے. وہ حق صاحب نسبت علماء, وہ صاحب نسبت جن کے علم کا سلسلہ جڑا ہوا ہے, انہوں نے اپنے اساتذہ سے حتیٰ کہ تابعین صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ قرآن کریم سمجھائیں گے. اکابر اسلاف کے علوم کے جو اصل وارث ہیں, ہر آدمی آئے, ہر آدمی سمجھے, لیکن ہر آدمی اٹھ کر سمجھانے کا کام نہ کرے, اس سے فتنے اٹھتے ہیں. اور یہ حال میں ہم نے
مطالعہ قرآن حکیم نامی نصاب کی شکل میں دیکھ لیا. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرے. میں برادرم عمار یاسر کا بہت شکر گزار ہوں. وہ کراچی تشریف لائے, وقت کم تھا, اسکیجول بہت ٹائٹ تھا, لیکن ہماری دعوت پر وقت نکال کر تشریف لائے, اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تشریف لائے. میں ان سب کا آپ کا بہت تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ.